انسانوں میں سے انبیاء کو منتخب فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے اس دنیا کے اندر آ کر توحید کی دعوت دی، اور جس نے وقت کے نبی کی بات کو مانا وہ اس نبی کی جماعت کہلائی۔ آخر کے اندر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکہ کی دھرتی پر پیدا ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سجایا۔ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا کے اندر، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کو لے کر گھر تشریف لائے، اور جسم پہ کپ کپی طاری تھی۔ گھر آ کر ارشاد فرمایا زملونی زملونی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا کہ میرے اوپر چادر اوڑھ دیجئے۔ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ماجرا پوچھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری کیفیت بیان فرمائی کہ میں غار حرا کے اندر تھا، کوئی ایک انسانی شکل کے اندر بزرگ آیا اور وہ آ کر کہنے لگا اقرا، تو میں نے جواب دیا ما انا بقارئ۔ دوبارہ اس نے کہا کہ اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ۔ تیسری بار اس نے کہا اقرا، میں نے کہا ما انا بقارئ۔ پھر اس نے مجھے اپنے گلے کے ساتھ لگایا اور زور سے دبوچا۔ اس کے بعد پھر کہنے لگا کہ اقرا، تو میں نے بھی کہہ دیا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تو اب اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دی کہ آپ غریبوں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ صادق الامین ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے خصوصی آپ کو انعام ہے۔ اور پھر سب سے پہلے عورتوں میں سے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائی، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، سارا ماجرا بتایا، انہوں نے بتایا کہ یہ واقعی آخری نبی ہے، اور یہ ساری نشانیاں ہم تورات کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی باہر، تو سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر ایسا ایسا اسلام بڑھتا چلا گیا۔ غلاموں کے اندر دعوت دی تو سب سے پہلے زید بن حارثہ ایمان لائے۔ بچوں کے اندر دعوت دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا۔ اب یہ جو ایمان لا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، انہیں اصحاب رسول کہتے ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو اور ایمان کی حالت میں اسے موت آئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک مقام عطا فرمایا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِ مُقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، کہ صحابہ ستاروں کی مانند ہیں،
تم اس میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بھی صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ ایسے ایمان لاؤ جیسے کہ صحابہ ایمان لائے تو فَقَدِ اهْتَدَوْا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا، مثال کے ساتھ سمجھایا کہ تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ اور اللہ رب العزت نے ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا اعلان ارشاد فرمایا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ سارے صحابہ سے راضی ہو گئے اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا صحابہ کے مقام کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کبھی ارشاد فرمایا اولئک هم الفائزون، کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، کبھی اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک هم المتقون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جا بجا صحابہ کی تعریف فرمائی، صحابہ کا مقام بتایا، صحابہ کے لیے جنت کی خوشخبری دی اور صحابہ کے لیے رضات کا اعلان کیا اور صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیا۔ اسی وجہ سے اپنا عقیدہ یاد رکھو، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو پایا، سارے کے سارے صحابہ وہ حق پر ہے، اور ہمارے لیے تمام صحابہ وہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور تمام صحابہ کامیاب ہیں، اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ پھر صحابہ کے اندر اگرچہ درجات ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ 1,44,000 کم و بیش انبیاء، سارے کے سارے صحابہ حق پہ، سارے کے سارے صحابہ معیار حق، لیکن اللہ رب العزت نے پھر ان صحابہ میں سے وہ صحابہ جن کے ذریعے اللہ نے مکہ کو فتح کرایا، وہ 10,000 صحابہ 1,44,000 صحابہ میں سے افضل، پھر وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے مقام پر جنہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے قرآن نے نقل کیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، وہ 1400 صحابہ 10,000 میں سے افضل ہیں۔ پھر ان 1400 صحابہ میں سے جو بدر کے مقام میں شریک ہوئے 313، وہ ان 1400 میں سے افضل ہیں۔ پھر ان 313 میں سے وہ 10 صحابہ جن کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری دی، 313 میں سے 10 صحابہ افضل ہیں۔ پھر ان 10 صحابہ میں سے خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، یہ افضل ہے۔ پھر ان 4 میں سے حضرت ابو بکر صدیق سب سے افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا۔ عالم ارواح کے اندر ایک ایک کے دل کو چھانٹا، قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جن کے قلوب سب سے زیادہ مزین اور
صلاحیت والے اور اعلیٰ تھے، ان کو منتخب کر کے صحابہ کا مقام عطا فرما دیا۔ ایک بہت اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہ بار بار خیال آتا تھا کہ کاش میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا۔ بالفرض ہمارے ذہن میں بھی یہ خیال آ سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے کیسا برکت والا زمانہ تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوتے اور اپنا پیسہ روپیہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ تو اللہ والے کہتے ہیں مجھے یہ خیال بار بار آتا رہا۔ پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رات کے وقت مجھے ایک خواب دکھایا۔ خواب کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بس پہ سوار ہوں اور بس سفر کر رہی ہے، اس کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ جماعت ہے۔ بس ایک پہاڑی کی طرف چڑھی، تھوڑی دیر کے بعد یوں محسوس ہونے لگا کہ یہ بس کھاہی میں گرنے والی ہے۔ بس اوپر نہیں چڑھ سکتی بلکہ کھاہی کی طرف گرتی ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ کوئی پتھر لے آؤ، بس کو روکو۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا اور میں دوڑا کوئی پتھر لے آؤں اور اس کے ٹائر کے پیچھے میں وہ پتھر رکھوں۔ کہتے میں جلدی سے گیا، تیزی سے گیا، ایک پتھر لے کے آیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے سر ٹائر کے نیچے دیے ہوئے۔ جاگ ہو گئی۔ میں اس کی تعبیر یوں سمجھا کہ میں اسی قابل تھا کہ میں بعد میں پیدا ہوتا، میں اس قابل ہی نہیں تھا۔ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا میں تو پتھر ڈھونڈتا رہتا، بس گر جاتی۔ صحابہ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے سر مبارک پیش کر دیے، اپنی جانیں پیش کی، اپنی اولاد پیش کی۔ میں اس قابل کہا، میں نکما تھا، اس لیے مجھے اللہ نے بعد میں پیدا کیا۔ تو یہ سچی بات ہے، اگر ہم اس قابل ہوتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم قربانیاں دے سکتے تو پھر ہم آج پیدا نہ ہوتے، 1400 سال پہلے پیدا ہوتے۔ ہم اسی قابل تھے، اس لیے اس دور کے اندر ہمیں پیدا کیا گیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت بہت اعلیٰ جماعت ہے۔ کائنات کے اندر انبیاء علیہم السلام کے بعد امتیوں میں سب سے جو افضل درجہ ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ہے، کیونکہ انہوں نے 100% آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور پھر اس دین پہ عمل کیا اور اس دین کو پوری دنیا کے اندر پھیلایا۔ اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو صلاحیت دی تھی کہ وہ ہر محاذ پہ کام کر سکتے تھے اور ہر محاذ پہ انہوں نے کام کیا۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج صبح روزے کے ساتھ کس نے کی ہے؟ حالانکہ رمضان کا مہینہ نہیں تھا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے صبح روزے کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کسی جنازے کے اندر شریک کون ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں ایک جنازہ پڑھ کے آیا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کسی بیمار کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، میں بیمار کرسی کر کے آیا ہوں۔
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کسی غریب کو کھانا کس نے کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے کھانا کھلایا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ صفات جس کے اندر ہوں وہ جنتی ہے، دیکھ لو ابو بکر صدیق جنتی ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ ایک دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ایک پہاڑ پہ تشریف فرما تھے کہ پہاڑ کانپنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک اس پہاڑ پہ مارا اور ارشاد فرمایا اسکن یا جبل، پہاڑ ساکن ہو جا، اس وقت تجھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کا لقب دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کا رتبہ کا فیصلہ سنایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صداقت کے لقب سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا، آسمانوں کی سیر کرائی، اللہ رب العزت نے مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی، اللہ رب العزت نے جنت کی سیر کرائی، اللہ رب العزت نے جہنم کی سیر کرائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری سیریں کر کے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے جبریل، اتنے نظارے میں دیکھ کے جا رہا ہوں، میری بات کون مانے گا کہ تھوڑے وقت کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ پہنچے، پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، ساتویں پہ، سدرۃ المنتہا پہ، عرش معلیٰ پہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوئے، اللہ کا دیدار کیا، نمازیں لی، واپس آئے، آسمانوں پہ انبیاء سے ملاقاتیں، جنت کی سیر اور جہنم کی سیر، جہنمیوں کے احوال، جنتیوں کے احوال، جنت کے محلات، جنت کی نعمتیں، یہ کون تصدیق کرے گا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور کوئی مانے نہ مانے، ابو بکر صدیق آپ کی بات کو ضرور مانے گا۔ واپس آئے حضرت ابو بکر صدیق سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کفار کو، ابو جہل کو، عتبہ شیبہ کو، ان کو یہ حالات بتائے کہ رات میں نے سفر کیا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اور مسجد اقصیٰ کے اندر سارے انبیاء تھے، ان کو نماز پڑھائی، پھر میں آسمانوں پہ گیا اور آسمانوں کی سیر کی، آسمانوں پر انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، ملاقات ہوئی، نمازیں ملی، واپس آیا، ساری باتیں کی۔ انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خوب اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ابو جہل گیا ابو بکر صدیق کے گھر۔ کہتا اے ابو بکر ایک بات بتا، اگر کوئی بندہ دنیا میں سے یوں کہے کہ رات کو میں مسجد حرام سے چلا ہوں، ہزاروں میل سفر کر کے مسجد اقصیٰ، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے، ساتویں آسمان، پھر جنت، دوزخ، اور پھر واپس آ گیا تھوڑے وقت کے اندر، ابھی بستر ہی گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ابھی حرکت کر رہی تھی، تو ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں تو پھر سچ ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی اور کہتا ہے تو پھر جھوٹ ہے۔ یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں، ان میں سے بالخصوص خلفاء راشدین، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی، ہم سب کی اماں
پوری کائنات کی امی عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جب 9 برس کی تھی، اللہ کے حکم سے اپنی 9 سالہ بیٹی کا نکاح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی گھر والی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فوت ہو گئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ اے عثمان، میری بیٹی ہے، تو اس سے نکاح کر لے۔ خود ایک باپ کسی کو مخاطب ہو کے یوں کہے تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں سوچ و بچار کروں۔ ہفتہ گزر گیا، اس کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان، میں نے تجھے کہا تھا کہ میں بیٹی تجھے دینا چاہتا ہوں، تو نے بتایا نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے معذرت کی کہ میں نکاح نہیں کر سکتا۔ بڑا صدمہ ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عثمان کو تو میں اپنے گھر کا فرد بناتا تھا، میں نے اپنی بیٹی کا کہا کہ تو میری بیٹی سے نکاح کر لے، اس نے انکار کر دیا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تیری بیٹی کو عثمان سے بہتر خامد عطا فرمائیں گے اور تیری بیٹی سے بہتر بیٹی اللہ رب العزت عثمان کے نکاح میں عطا فرمائیں گے۔ اپنی دوسری بیٹی رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، جو عمر فاروق کی بیٹی سے اعلیٰ تھی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حفصہ کا نکاح اپنے ساتھ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یقیناً افضل تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یک بعد دیگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے اندر۔ تو صحابہ بھی ہیں اور خاندان نبوت بھی ہے۔ نکاح کی منشا بھی یہی ہوتی ہے، جہاں نکاح ہوتا ہے جس خاندان کے اندر ہو جائے تو وہ خاندان اور یہ خاندان یکجا ہو جاتے ہیں، ایک خاندان بن جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کے گھر نکاح کر کے ایک خاندان کر دیا۔ اب ابو بکر صدیق کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر نکاح کر کے خاندان ایک کر دیا، اگرچہ نسب کے لحاظ سے اوپر بھی ایک خاندان ہے، لیکن یہ رشتہ داری اور زیادہ قریبی ہو گئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے داماد ہیں، یہ دونوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، ایک خاندان ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسروں کو نہیں مانتا، اس کے خاندان کو نہیں مانتا، وہ صحابہ کا بھی دشمن ہے، اہل بیت کا بھی دشمن ہے۔ اور اگر ذرا غور و خوض کیا جائے، آج یہ دنیا کے اندر جو مساجد آباد ہیں، یہ بھی صحابہ کی مرہون منت ہے۔ آج 14 صدیاں بیت گئی، ہمارے پاس قرآن مجید الحمدللہ سے لے کر والناس تک موجود ہے۔ یہ کیسے ہم تک پہنچا؟ تم میں سے میں آپ سمیت ہم میں سے کسی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا نہیں، ہم میں سے کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا نہیں، جبریل علیہ السلام کو وحی اترتے ہوئے دیکھا نہیں، اللہ رب العزت کا دیدار نہیں کیا، اللہ سے کلام نہیں سنا، اللہ کی گواہی نہیں سنی۔ آج یہ قرآن جو ہمارے پاس محفوظ ہے، یہ کس کی وجہ سے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی وجہ سے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے صحابہ سے مل کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن کی ترتیب بنائی، اور اس وجہ سے انہیں جامع القرآن کہتے ہیں۔ انہوں نے ترتیب بتائی کہ قرآن مجید کے اندر 30 پارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں۔ پہلا پارہ کہاں تک ہے، دوسرا پارہ کہاں تک ہے، قرآن کے اندر 7 منزلیں ہیں، قرآن کا نصف کہاں ہے، پارے کا ربع کہاں ہے، اس کا نصف کہاں ہے، یہ ساری ترتیب کس نے بتائی؟ یہ جامع القرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج گئے گزرے دور کے اندر ہم صبح سے لے کر شام تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ سنتیں کیسے پہنچی؟ بخاری اٹھا کے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری کے اندر 10,000 سے زائد حدیثیں موجود ہیں۔ مسلم کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، مسلم کی کتاب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھری ہوئی ہے۔ ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے۔ یہ حدیثیں کہاں سے آئی؟ یہ تو 2 صدیاں بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور سیاستہ کے جو محدثین ہیں ان کے درمیان 2 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ 200 سال بعد تو یہ پیدا ہونے والے، انہوں نے یہ اتنی پیاری حدیثیں کہاں سے جمع کی؟ ہم امام بخاری سے پوچھتے ہیں تو وہ بھی ہر حدیث کی سند صحابہ تک پہنچاتے ہیں۔ امام مسلم سے پوچھتے ہیں، وہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کی سند صحابہ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر ابو داؤد سے پوچھتے ہیں، وہ ہر حدیث کے ساتھ سند لکھ کر اپنا تسلسل قائم صحابہ کے ساتھ کرتے ہیں۔ نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ہر حدیث کی روایت کو صحابہ تک لے جاتے ہیں۔ صحابہ جو ہے وہ نبوت کے عینی گواہ ہیں۔ صحابہ نے وہ حدیثیں سنائی، اپنے سینے کے اندر محفوظ کی، وہ تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، تبع تابعین نے محدثین کو حدیثیں سنائی، محدثین نے ہم پہ احسان کیا کہ وہ حدیثیں سینے کے اندر محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں کتابی شکل دی۔ آج 12 صدیاں بیت گئے، کتابوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں موجود ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین قیامت تک آنے والی امت کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنے کے لیے واسطہ ہے، ذریعہ ہے، اور یہ پل کی مانند ہے کہ درمیان کے اندر درا ہے۔ ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادا بھی اپناتے ہیں وہ صحابہ کے ذریعے محسوس ہوتی ہے۔ ایک طرف آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، دوسری طرف امت کھڑی ہے، درمیان میں 1 منٹ کے لیے صحابہ کو نکال دیا جائے، پوری قیامت تک آنے والی امت کا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹے گا۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ٹوٹے گا، اللہ سے تعلق خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ نہ پھر قرآن مجید باقی رہتا ہے، نہ احادیث مبارکہ باقی رہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ عقیدہ بناؤ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سارے کے سارے جنتی ہے، اللہ نے فیصلہ دیا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کل کا لفظ استعمال کیا۔ 1,44,000 کم و بیش صحابہ وہ معیار حق ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اللہ نے ان کے لیے راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہدایت کے ستارے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔ تو صحابہ پہ ایمان لانا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ جب تک اہل بیت میں سے کسی فرد کے بارے میں ہمارے دل کے اندر تھوڑا سا شک ہوا، ہمارا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی کے بارے میں اگر ہمیں کوئی شک ہوا تو ہمارا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے ایمان کی مضبوطی اسی میں ہے کہ ہم صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو معیار حق جانیں، ان کی پیروی کریں، ان کو سچا جانیں، ان کو جنتی جانیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو صحابہ اہل بیت کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔